مگر دوسروں کے لیے ایک مثال چھوڑ جاتی ہیں۔ ان نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلوچستان کے لیے اس زمانے میں سوچا، پاکستان کا، جس کی آج تک میں سمجھتا ہوں ہمیں اس دھرتی کی قدر نہیں آئی ہے۔ آپ کو اگر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو نظر آئے کہ لوگ اپنی دھرتی سے کیسے پیار کرتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ مجھے بلوچستان سے اتنا ہی پیار ہے جتنا پاکستان سے پیار ہے۔ میری شناخت چاہے میں سندھی ضرور مگر بلوچوں میں شمار ہوتی ہے۔ بلوچستان کے بہت الحمدللہ اتنے برائٹ چانسز ہیں، اتنا بلوچستان نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ میں آپ کو اس کے بیان نہیں بتا سکتا۔ سی پیک جو آپ چند دوستوں کو کچھ اس میں تکلیفیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس لیے کہ وقت کا جو اس وقت کا حکمران ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا، وہ سمجھتا نہیں کہ یہ بلوچوں کے لیے، یہ پختونوں کے لیے، یہ پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے، نہیں کہ صرف اپنے پروجیکٹس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ہم ان سے کیسے اپنی چیزیں واپس لیں۔ ہم نے ان سے ساری زمینیں واپس لینی ہے، بلوچوں سے بانٹنی ہے، بلوچوں کو دینی ہے، مگر کسی زوراوری سے نہیں۔ میں نے اس دن بھی کچھ دوستوں سے جب میں ہب آیا تو وہاں فرمایا کہ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر زیادتی ہوئی تو ہم پہلے تو جوان پہاڑوں پہ چلے ہوئے ہیں، ہم بوڑھے بھی چڑھ جائیں گے۔ تو دوستو، میں نے دل میں سوچا کہ میں آج آپ سے یہ بات اپنے دل کی کرتا چلوں کہ بلوچستان میں ہم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے کس کا نقصان کیا؟ ان کا کیا نقصان ہوا؟ ہمارا ہی نقصان ہوا۔ ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے بھانجے مارے گئے، ہمارے بھتیجے مارے گئے، ہمارے چاچے مارے گئے، ہمارے بزرگ مارے گئے، قومیں تباہ ہو گئی۔ وہ قومیں جنہیں ایک زمانے میں ہم فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ اگر میں یہاں گستاخی نہ کروں، خیربخش خان کی بہت بڑی پرسنالٹی تھے، مگر آج آپ خیربخش خان کی مریوں کی حالت تو دیکھیں، کہاں مریوں کی درویشی، اس پہ ہمیں فخر ہوا کرتا تھا، اور آج ان بیچاروں کی بیچارگی پہ ہمیں افسوس اور رونا آتا ہے۔ کہاں بھٹیوں کی بہادری کی بات ہوا کرتی تھی، آج ان بیچاروں کی بھی ہمیں بیچارگی کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو غلط انداز میں پیش کیا، مخالف کو موقع دیا کہ وہ ہمیں غدار کا لیبل لگائے اور ہمیں کہے کہ تم غدار ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس یہ کام نہیں ہونے دیں گے، فلانا کام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا علاقہ ہے پاکستان کا، آپ اپنے آپ کو کیوں غلط استعمال ہونے دیتے ہو؟ ان گمراہ دوستوں کو کہیے، اور میں ان گمراہ دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ ذرا اب تو دنیا جو ہے وہ ایک چپ پہ ہے، دنیا ساری انٹرنیٹ پہ ہے، ذرا ایک بٹن دبا کے دیکھیے تو صحیح کہ مسلمانوں کا انڈیا میں کیا حال ہے۔
माफ कीजिएगा, तो क्या हम भी उस तरह रहना चाहते हैं? क्या हमने भी अब बैल काटने में भी फांसी की सजा लेनी है? क्या हमने अंडा छोड़ना है, वो भी हम नहीं खा सकेंगे? क्या मतलब है वहां की? मैं आपको तंग नजरी की बात करता हूं, ये तो आप छोड़ें जो आपके कल्चर के साथ वहां हो रहा है, जो हमारी बहुओं बेटियों के साथ कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में एक जुल्म की इंतहा हो रही है। पूरे इंडिया की मैं बात करता हूं, उसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों को गुमराह किया जा रहा है। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो अब आप टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है, लिबिया में क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है। 200-400 आदमी वो टैंकें चढ़ा देते हैं। CNN की एक दिन की सिर्फ खबर बनती है, दूसरे दिन वो खबर नहीं चलती, इसलिए कि वो वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के हमें करीब रहना है। हमें उस वर्ल्ड ऑर्डर से जंप मार के बाहर नहीं निकलना। हमने आप दोस्तों को इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की छतरी तले ऐसे अंदाज से बचा के रखना है, बचा के चलाना है बलूचिस्तान को, कि मैं आपकी इतनी खिदमत कर सकूं कि हर खेत आपका हरा भरा हो, आपके यहां बागात हो। इसके अलावा कि आपके पास हर चीज आपके पास मौजूद है। आपके पास ग्रेनाइट है, मार्बल है, आपके पास गैस है, आपके पास न्यू मेटल है, सोना है, चांदी है, और इसके अलावा आपकी जमीनें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सरके जमीनें हैं। सिर्फ पानी का इस्तेमाल सही होना है। ये जो कनाल्स आपके यहां बन रहे हैं, इस पे लोग सिर्फ ठेकों पे कमाते रहे हैं। इसमें ये पक्की कनाल्स इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो ये सारी कनाल्स पक्की बनाई जाएंगी, ये कच्ची कनालें नहीं चलेंगी। और उसके बाद हम आपको नए तरीके, नए अंदाज से आपको पानी चलाना सिखाएंगे। हम आपको मुफ्त में ड्रिप इरिगेशन देंगे। आप ड्रिप इरिगेशन पे 1 एकड़ जिस पे अगर आप चावल लगाते हैं या कमान लगाते हैं, वो 1 एकड़ 10,000 गैलन लेता है आबाद होने पे। ड्रिप पे अगर आप जाएंगे तो वो 300 गैलन लेगा। कहां 300 गैलन, कहां 10,000 गैलन। आप सोचें, फिर आपके यहां शुगर केन भी हो सकता है, आपके यहां हर किस्म का बाग लग सकता है, आपके यहां बहुत एक जबरदस्त चीज जिसे आप समझें कि ऑलिव, उसकी प्लांटेशन हो सकती है। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये पानी कहां से आएगा, और मैं उनको बताता हूं कि ये पानी सेंट्रल एशिया से आएगा और मैं लाऊंगा। इसलिए कि दुनिया, आने वाली दुनिया में वाटर वॉर्स होनी है। इसलिए वो बनिया हमें कहता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा। मैं उसको कहना चाहता हूं कि पानी तुम बंद नहीं कर सकते, हमने दूसरे रास्ते ढूंढे हुए हैं पानी लाने के, और इंशाल्लाह उन रास्तों में बलूचिस्तान का अव्वल हिस्सा बनता है। बलूचिस्तान से वो पहले पानी आता है, और बलूचिस्तान की जमीनें सब, मुझे मौला ने मुझे ताकत दी, आपकी दोस्तों की मुझे दुआएं लगी, और आपकी मुझे हिम्मत और दोस्ती और सपोर्ट की जरूरत है। बगैर दोस्तों के, बगैर आपकी ताकत के मैं कुछ भी नहीं।
میری طاقت میرے دوست، میرے بھائی، میرے پارٹی والے اور آپ جیسے دوست جو پارٹی کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی میں میرے نہ آئیں، مگر میرے ساتھ آپ مشہود حکومت بنا سکتے ہیں، میرے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں آپ سب کے ہاں خود چل کے آنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر جگہ خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کی دھرتی کا درد ہے، اور درد اس کو ہوتا ہے جو سمجھتا ہے اور جو سوچتا ہے اور جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سونا ہے، اس کو کیوں میں برباد کر رہا ہوں۔ تو آپ کی دھرتی سونا ہے، بلوچستان سونا ہے، آپ کا ملک سونا ہے، اور صرف ہماری غفلت سے، ہماری بے وقوفیوں سے، ہماری چھوٹی چھوٹی سوچوں سے، ہماری ابھی مجھے لینڈ کروزر چاہیے اس سوچ سے ہم اس حالات پہ پہنچے ہیں۔ میں نے بلوچستان کو حق اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی ایک خاندان امیر ہو جائے یا چند خاندان امیر ہو جائے، میرا مطلب یہ ہے کہ پورا بلوچستان امیر ہو جائے۔ میر جعفر خان جمالی کی بھی یہی سوچ تھی، اس لیے آج 50 سال بعد بھی آپ بھی، میں بھی، پاکستان بھی ان کو فخر سے کہہ سکتا ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلوچستان اور پاکستان کی بات کی تو وہ پہلے اولین دستے کے سپہ سالار تھے، وہ ہمارے بھی آپ کے سب کے لیڈر تھے۔ ہم ان کو آج کے دن یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا، آپ کی وجہ سے بلوچستان کو یہ عزت ملی، اور ان دوستوں کو بلوچستان کی جو گمراہ ہیں، جن کو لوگوں نے برگلایا ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ایسا نہیں چلے گا، ایسے کام نہیں چلے گا، نقصان آخر میں آپ کا ہوگا۔ میں انشاءاللہ بلوچستان میں پراسپیرٹی لاؤں گا، میں بلوچستان کو بناؤں گا، میں آدمیوں کو، غریبوں کو طاقتور کروں گا، میں ان کے لیے ہر کام کروں گا، یہاں انڈسٹریاں لگیں گی، اس میں ان کو شیئر ملے گا۔ میں لیبرز کی صرف بات نہیں کر رہا، میں شیئر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرے پاس انڈسٹری لگانی ہے تو بلوچستان میں آپ کو 25% شیئر دینا پڑے گا لیبر کا، جو کہ بلوچستان کے قوم کو، بلوچوں کو ملے گا۔ اگر پختونوں کے علاقے سے نکل رہے ہو تو پختونوں کو ملے گا، اگر بلوچوں کے علاقوں سے نکل رہے ہو تو بلوچوں کو ملے گا۔ جہاں سے جو چیز ملتی ہے اس کا شیئر ان کے لوگوں کو ملے گا، وہ ان کا حق ہے، وہ حق ہم سے نہیں چھیننے دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے پچھلی حکومت میں مجھے موقع بھی نہ ملا ہو اور مجھے اور بڑے کام کرنے ہو۔ اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کیوں نہیں بنے، اور میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر بنتا تو کیا میں 18ویں ترمیم کر سکتا؟ کیا میں پختونوں کو ان کا شناخت دے سکتا؟ کیا میں ایسا کوئی اور شخص مجھے بتا دو جو پورے پاورز پارلیمنٹ کو دے دے گا؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، میری سمجھ اس کے بالا تھا۔ اگر میں اپنے بھائی کو، میرے کو کوئی بھائی ہوتا اس کو بھی میں پریزیڈنٹ بناتا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ برگلا لیتا۔ آخر جنت میں بھی تو آدم کو برگلا گیا ہے، تو دھرتی پہ برگلانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اسی سوچ سے میں نے خود اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنایا، اور پھر اپنی طاقت میں نے پارلیمنٹ کو دے دی، تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا صحیح فورم ہے، وہاں سے جمہوریت عبور ہوتی ہے، اور ابھی جمہوریت بنی نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہو جائے، نہیں۔ جب مارشل لا لگتا ہے
تو مارشل مائنڈ سیٹ کو 20 سال لگتے ہیں واپس جاتے ہوئے، اور یہاں تو آپ ایک جنگ میں مصروف ہیں. آپ کے خلاف ایک تو طالبانائزیشن کی جنگ ہو رہی ہے، جہاں ایک برگلایا ہوا استعمال کر رہا ہے انسان مذہب کو، کہیں نیشنلزم کو برگلا کے اس کو استعمال کرایا جا رہا ہے. تو وہاں تو آپ ایک ان دا اسٹیٹ آف جنگ 24 آورز ہے. آپ سوچیں کہ کل بھی ایک دھماکہ پنجاب میں لاہور میں ہوا ہے. اب کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کوئی اسلام دوست ہے؟ نہیں، یہ اسلام دشمن ہے. یہ ہمارے اسلام کا پوری دنیا میں ان نے نام بدنام کر دیا ہے. اب ڈر لگتا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، خوف آتا ہے لوگوں کو باہر ہم سے. کسی کو کہتے ہیں کہ پاکستان آؤ تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمدللہ چائنا آنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں، اور وہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے وہ کچھ اس فقیر کی سوچ سے آ گیا ہے. اب وہ پاکستان میں آپ کو ہر وہ کام کر دیں گے چائنیز، اور یہ ون ون سچویشن ہے، کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے. ان کے پاس وارم واٹرز میں آنے کا راستہ نہیں تھا، ہم نے جا کے ان کو یہ سوچ دی. اور 2000 سال سے یہ کوشش چل رہی تھی کہ گرم پانی میں عربین سی میں کس طرح سینٹرل ایشین سٹیٹس پہنچیں آئیں. اب ہم نے ایک اکنامک کوریڈور بنا کے ہم نے ان کو یہاں دعوت دی، اور اس کے تحت وہ آ گئے ہیں. اس سے آپ کا ملک بھی سیفٹی کی طرف جاتا ہے، سیکیورٹی کی طرف جاتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان طاقتور ملک بنے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ لکھ کے یہ فارمولا میرا حکمت کی پوڑی دے دیں کہ ایک دن آپ کا فیوچر برائٹ ہے. میرے لیے یہ میری زبان ہے آپ کے ساتھ. ان لفظوں کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جمالی صاحب کو اور بلوچوں کی وہی فضیلت جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھائی کہ زبان کا پکا ہو، آداب کا اچھا ہو، اور اس کی نظر میں غیرت بھی ہو، عزت بھی ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس کا نام بلوچیت ہے. سو دوستو، ان الفاظوں سے میں آپ سے رخصتی لوں گا. آپ سب میروں کا، سرداروں کا، پیروں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آ کے یہ وقت گزارنا. انشاءاللہ اور ملاقات ہوتی رہے گی آپ دوستوں سے، اور ہم سفر آپ سب کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. جیے بھٹو.